بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و ما احاط به علمک. فرا رسیدن ماه ایام فاطمیه، سب سے پہلے آقا امام زمان علیہ السلام و اس کے بعد آپ تمام سننے والوں کے خدمت میں تسلیت عرض کرتی ہوں. ہمارے جو لیکچر کا سلسلہ حدیث کے ساتھ جو تھے، ہم نے اولاد کے بارے میں بھی عرض کیے ہے آپ لوگوں کی خدمت میں، و اسی طرح باپ اولاد کے سامنے، مادر اولاد کے سامنے و اولاد مادر کے سامنے یا پیرنٹس والدین کے سامنے کے بارے میں ہم نے کچھ گفتگو آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کی. و اب آئیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا چادر کے اندر جانا چاہتی ہے، بس پدر بزرگوار رسول اللہ سے اجازت مانگ لی. اب جب بات فاطمہ سلام اللہ علیہا کی آئی تو ہم اہمیت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں. سورہ کوثر چھوٹا مگر پربرکت سورت ہے. کوثر نے بتایا ہے کہ ہم نے نسل بے نسل باقی رکھا ہے، بلکہ نسل باقی نہیں رکھی بلکہ نبوت کو بھی تا ابد باقی رکھا ہے. جس طرح کوثر با برکت بنی و اسی کے ساتھ ساتھ لقب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مبارکہ ہے. دیکھیے عزیزان، جو چیز ہمارے لیے باعث برکت ہو وہ ہم کہیں گے مبارک ہے، ان کو ہم مبارک ثابت کریں گے. یعنی بہت سارے برکت ہے. کوثر جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کی نسل تا قیامت باقی رہے گی، یہی کہ تا قیامت ہے. ابھی اگر ہم نسل سید کو دیکھا جائے، ماشاءاللہ ہم ان کی آمار کو یا ان کے حساب کتاب نہیں کر سکتے. بے انتہا ہر جگہ پورے دنیا میں سید و سیدانی پھیلی ہوئے. جو چیز برکت کا باعث ہے وہ مبارک ہے، اسی لیے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو مبارکہ کا لقب دی گئی ہے. حضرت محمد کے نسل سے 2 بیٹا تھا جو ہر 2 وفات پائے اور دشمنوں نے رسول اللہ کو طعنہ دیا. خدا نے فاطمہ عطا کی و ان کے نسل سے نبوت کو ادامہ رکھا، کنٹینیو رکھا. ابھی واقعی کربلا میں آپ لوگ آگے دیکھیں عزیزان، امام حسین کے فرزند سجاد علیہ السلام باقی رہا و اسے حضرت سجاد علیہ السلام کی نسل جو خود از نسل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جاری رہی اور برکت قرار پایا. سورہ کوثر وہی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شان پر ہی نازل ہوا ہے، اور تفسیر کوثر وہی کوثر کثیر ہے جو خدا نے رسول پر عنایت فرمایا. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کوثر تو اس آب جنت کا نہر کی بات ہے، نام ہے. تو انہوں نے کہا تھا درست ہے، صحیح ہے کہ اس نہر کا نام ہے، بلکہ کوثر وہی نہر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے عطا ہوئی ہے، بخشی گئی ہے. شیخ توسی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کوثر سے مراد زیادی نسل فاطمہ و اولاد رسول علیہ السلام ہے، اور یہ نسل قیامت تک باقی رہے گا. جو ہر جگہ سید و سیدانیاں و سادات جو نسل حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے جاری و ثانی ہے، وہ مختلف جگہوں پہ زندگی کر رہے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ دونوں عالم کے عورتوں کے سردار ہے. کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا دونوں جہانوں کے، اولین و آخرین. اور جب وہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے تو اس کے فرمایا کہ 70,000 فرشتے ان پر سلام اور درود بیچتے ہیں وہ ان سے گفتگو فرمایات کرتے ہیں. دیکھیں شان فاطمہ کو، دیکھیں عزیزان کیا شان تھی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی، و دختر رسول کے ساتھ جو اتنا شان و مرتبہ و مقام عظمت رکھتی ہے، ان کے ساتھ ملعونوں نے کیا کیا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ آیا معلوم ہے کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ فاطمہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ فاطمہ اپنی شیعوں کو جہنم سے دور رکھا گیا ہے و دور رکھے گی. دیکھیں عزیزان، ہم حق فاطمہ کو ادا نہیں کر سکتے،
فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے شیعے، اپنے اولاد کے شیعوں کے لیے، خود کے شیعوں کے لیے، خود کے شیعہ یعنی خود کے لیے رونے والوں کے لیے، و حسن و حسین علیہ السلام کے رونے والوں کے لیے کیا کچھ نہیں مانگا خدا کی درگاہ میں۔ کہتے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ منادی آواز دیں گے، ندا بپا ہوگا اور محشر میں کہا جائے گا کہ محشر میں بیٹھے والے تمام لوگ اپنی نظریں نیچے کرو اور سر کو جھکا لو، کیوں فاطمہ بنت محمد آنا چاہتی ہے۔ ان کے ساتھ حوریں اور فرشتہ ساتھ ہوں گے، اور پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنے فرزند حسین و حسن پر رونے والوں کو شفاعت عطا فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد کہتے کہ فاطمیوں کہاں ہو؟ فاطمیوں وہی لوگ ہیں جو ایام فاطمہ کو محسوس کرتے ہیں، ایام فاطمہ میں لباس سیاہ پہ تن کرتے ہیں، ایام فاطمہ میں سینہ زنی کرتے ہیں، ایام فاطمہ میں نذر و نیاز دیتے ہیں، وہ انہی کو آواز دیتے وقت ندا دیتے کہ خدایا انہوں کو میں نے شفاعت کا آپ سے مانگا ہے، و انہوں کو میں اپنے ساتھ یعنی پشت سر خود اپنے پیچھے پیچھے جنت کی طرف لے کر جانا چاہتی ہوں۔ وہ خداوند متعال حضرت زہرا کی ندا کو قبول فرمائیں گے، و حضرت زہرا کے پیچھے پیچھے آب کوثر سے سیراب ہوتے ہوئے جنت کی طرف جائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا سکون ہے، و ان کے پیچھے میرے دل اور ان کے بچے میرے دل کی ٹھنڈک ہے، اور ان کا شوہر میرے آنکھوں کا نور ہے، جو ہم حدیث قصہ میں ذکر کرتے ہیں و بار بار پڑھتے بھی ہیں مجالسوں میں۔ انشاءاللہ یہ حدیث قصہ ہر گھر کے لیے ایک عبادت کا ذریعہ بن جائے، اور ان کے نسل سے معصومین ائمہ ہیں، اور جو بھی ان کی رسی کو سہارا لے و اپنے مضبوطی سے تھام کر رکھے نجات پائیں گے، اور ان سے منہ موڑنے والے جو ہے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری بیٹی کا نور زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے خلق ہوا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ فاطمہ کیا انسانی مخلوق نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ ایک حور انسانی شکل میں ہے۔ اگر جناب فاطمہ زہرا کے فضائل کے لیے کوثر کے علاوہ قرآن میں کچھ بھی آیات نازل نہ ہو جاتا، صرف کوثر نازل ہو جاتی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے، ان کی فضیلت اور شان کے لیے یہی سورہ کوثر کافی تھی، لیکن قرآن میں فاطمہ اور ان کے اہل بیت، ان کی اولادوں کے لیے قرآنی اور بھی آیات نازل ہوئے، آیہ تطہیر و اسی طرح مباہلہ و اور بھی بہت سے آیات جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ عزیزان من، فاطمہ کے لیے ہمیں زحمت اور جد و جہد کرنی ہوگی، حتماً حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے تلاش کرنی ہے۔ جو بھی اس ایام میں ماتم کرتا ہے تو خوب ماتم کرے، جو روتے ہیں تو خوب روئیں، زیادہ روئیں۔ پتہ ہے کیوں؟ یہاں پر خرچ کرنے والوں میں اگر ہزاروں میں سے شاید 10 ایسا ہوگا جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت پہ روئیں گے۔ اگر محرم میں سینے زنی والوں ہزاروں سینے زنی ہوں گی، ماتم کرنے والوں ہی ہوں گی، ان ہزاروں میں سے شاید 10، زیادہ سے زیادہ شاید 100 ایام فاتحہ میں سینے زنیوں میں ہوں گے۔ اگر محرم میں 1000 لوگ نذر و نیاز کرتے بھی ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو شاید اس میں سے 10 سے 15 20 لوگ ایام فاطمہ میں خرچ کرتے ہوں گے۔ اگر ماہ محرم میں ہم لباس سیاہ پہنتے ہیں، سوا مہینہ اگر ہم دکھ میں رہتے ہیں، کچھ کامیں جو نہیں کرنی چاہیے محرموں میں خیال رکھنا چاہیے، وہ جو انجام دیتے ہیں، شاید ایام فاطمہ میں ایسا نہیں کرتے ہوں گے۔ جو لوگ ایام فاطمہ میں نذر و نیاز کے نصیب ہو جاتے ہیں تو سمجھ لو کہ اس کو اپنا قدر جان لینا چاہیے، اپنی قدر ہو جانا چاہیے، جو ہر ایک کی نصیب میں ماں کے دروازے پہ جھولی پہ بیٹھ کر کھانا کھانا
و ان کے قدموں میں بیٹھ کر 2 لفظ آنسو بہانا یا دعا مانگنا نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا واقعاً ایک مظلوم و تنہا مادر ہے، سیم اپنے بیٹا مہدی علیہ السلام کی طرح۔ ہم نے عاشور کا اگر ہم بات نہ کریں، اربعین کا بھی اگر ہم بات نہ کریں، خود محرم کو 1.25 مہینہ ہم ان کے بیٹے حسین پہ روتے ہیں۔ گھر گھر میں مجالس 5 و 10 پہ پاکی جاتی ہے، لیکن ایام فاطمیہ جو حسین پر رونے والے ہیں وہی لوگ ایام فاطمیہ کو اہمیت نہیں دیتے، بھولے ہوئے ہوتی ہے، و ان ایام میں سیم ایام عاشورہ کی طرح اہمیت دینی ہوتی ہے، نہیں دیتے۔ روایت کہتی کہ 4 دنوں کو بہت زیادہ اہمیت کا قرار دیا ہے۔ 4 دنوں کو کون سا؟ ایک عاشور کے دن کو بہت زیادہ اہمیت قرار دیا ہے، بہت دکھ و افسوس کا اظہار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اسی طرح سیم ایام فاطمیہ کے لیے ہے، چون عاشور شروع ہوا ہے ایام فاطمیہ سے، اہل البیت کو اذیت دینے کا سلسلہ وہی ایک مادر سے شروع ہوئی، در اہل البیت، در خانہ علی سے شروع ہوئی ہے۔ و 2 عیدیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں و بارہا بار روایات و مجتہدین ان کا تاکید فرماتے ہیں، ایک عید قدیر ہے و دوسرا عید جو ہے وہ ولادت ہے آقا امام زمان علیہ السلام ہے۔ اب ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہمارے گھروں میں جب بھی مجالس ہوتی ہے، ہم حدیث قصہ کو پڑھا جاتا ہے۔ حدیث قصہ کے بارے میں میں آپ لوگوں کو ایک دوبارہ روایت آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی درد یا کوئی تکلیف ہم تک پہنچے و اس کا کوئی درماند نہ ہو، جو مشکل ہمارے آس پاس آئیں و اس مشکل کا کوئی حل نہ ہو، کوئی وسیلہ نہ ہو۔ کیونکہ کہ جب ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہمارے درمیان ہے و ہم انہی کو جب پکارتے ہیں، محال ہے کہ وہ مشکل حل نہ ہو۔ جب خدا نے ایک مہربان ماں ہمارے درمیان عطا فرمائی ہے و وہ موجود ہے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جب بہترین کار، ایک جو بہترین ذریعہ و بہترین دعا حدیث قصہ ہے، اس کے پڑھنے سے و حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے توسل کرنے سے کہ یہ بہت مشکلات حل ہو جاتی۔ حدیث قصہ محور خود حدیث قصہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ آقای بہجت نے فرمایا کہ حدیث قصہ معجزہ ہے، اور جس گھر میں یہ حدیث پڑھا جائے، پنجتن کا نور اس گھر میں جو ہے وہ داخل ہوگا۔ حدیث قصہ چابی ہے مشکلات کی حل کے لیے۔ یہاں پر اگر دیکھا جائے کہ رسول اللہ نے حدیث قصہ میں بھی قسم کھائی ہے و خود امیر المومنین نے 2 دفعہ قسم کھائی ہے کہ جب مومن آپس میں جمع ہو جائیں گے و ان حدیث قصہ کو پڑھیں گے تو ان کے غم اور مشکلات کو ہم دور کریں گے۔ تہران میں ایک شخص تھے، وہ بہت عظیم والا شخص تھے، قابل احترام۔ ان کا ایک تمنا اور آرزو تھی کہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی سید سے ان کی شادی ہو و ان کی جو نواسیاں ہیں، نواسا نواسی جو بھی ہے، وہ سید نسل سے ہو۔ انہوں نے منت مانگی کہ میں حدیث قصہ کو 5 دن تک اس نیت سے پڑھوں گا کہ میرے بیٹی کے لیے کوئی سید کی رشتہ آ جائے۔ تو وہ 5 دن تک وہ حدیث قصہ کو انہوں نے پڑھا۔ پڑھنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد نہ جانے کسی شہر سے ایک عظیم اور خاندان کے بیٹے کی رشتہ آیا بیٹی کے لیے، جو سید تھے و ان کی لقب بھی کسائی تھی۔ دیکھیں حدیث قصہ پایا و سید حسن کسائی، ان سے شادی ہوئی و ماشاءاللہ ان کے جو نواسے نواسیاں ہوئے
سید زادیاں سے، سادات میں سے ہوئے. دیکھیے حدیث قصہ کو اگر خلوص کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ، اہمیت و اعتماد و عقیدے کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے، محال ہے کہ وہ حاجت پوری نہ ہوئی. زیرا کہ یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ و خود امام علی علیہ السلام نے قسم کھائی ہے کہ جب یہ محفل میں پڑھا جاتا ہے و بیٹھ کے آپ لوگ اس کو پڑھتے ہیں، ہم ان کے غم و مشکلات کو حل کریں گے. پروردگارا به حق فاطمه زهرا سلام الله علیها و خود اهل البیت کے واسطہ دیتے، پروردگارا ہم ایک جزء انصار خاص آقا امام زمان قرار پائے، چونکہ یہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی خود بھی انتظار مہدی ہے کہ مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے و منتقم خون حسین و پہلوهای شکست فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. اس ایام فاطمہ میں اگر آپ لوگوں کو نصیب ہوئی ہے ان مجالسوں میں جانے کی، بیٹھنے کی و مصائب فاطمیہ کو سننے کی نصیب حاصل ہوئی ہے، تو پروردگار کی درگاہ میں، درگاہ حق میں یہ مجالس قبول ہو و فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے دامن میں لے لے سب کو، جو بھی اس محفل میں مجلس میں بیٹھتے ہیں و ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں. یقیناً خدا بھی ان چیز کو اہمیت دیتے ہیں. ایک شخص کہتے ہیں کہ قوم میں ایام فاطمیہ کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتا تھا، کہ جب بھی ایام فاطمیہ شروع ہو جاتی تھی 10 دن ان کے گھر میں مجلس ہوتی تھی و ان 10 دن کا نیاز کا سلسلہ اپنے گھر میں وہ خود اس میں محنت کیا کرتا تھا. اور دوسرا جو ہے وہ ولادت ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو، میلاد فاطمہ کو گھر پہ بنایا کرتے تھے و اس میں بھی کہ نیاز میں زور شوق کے ساتھ اس میں حصہ لیا کرتے تھے خود اپنے ہاتھوں سے. وہ خوب اس میں محنت ہوتی تھی، وہ بہت ذوق و شوق سے تیاریاں کرا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ ان کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد ان کے ایک بیٹے کو خواب میں نظر آیا کہ وہی فلانی شخص بہت خوبصورت انداز میں، بہت صاف ستھرے کپڑوں میں، بہت بڑے تخت میں بیٹھا ہوا ہے. وہ بہت پرسکون سے ہے. جب بیٹے نے سوال کیا کہ پدر گرامی آپ تو انتقال کر چکے تھے و ہم آپ کے مراسم سیوم 10واں 20واں جو بھی مراسم ہیں ہم وہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور آپ یہاں پر اتنا سکون سے ہے، ہمارے دلوں کو آنکھ لگی آپ کے جانے کے بعد، بہت تنہائی فیل ہوئی. تو مسکرا کے کہا میرا بیٹا میں بہت پرسکون جگہ سے ہوں، وہ ہمیشہ راتوں کو ایک جگہ دعوت پہ جاتا ہوں. بیٹے نے سب خبر پوچھی کہ سکون کا وجہ کیا ہے و راتوں کو آپ کہاں تشریف لے کے جاتے ہیں. کہا کہ مجھے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے جوار رحمت میں قبول فرمایا ہے. وہ ہمیشہ راتوں کو میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی حجرے کی طرف جایا کرتا ہوں اور وہاں سے ان کی دسترخوان سے سیراب ہو جاتا ہوں. تو پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی کہ میں نے ایام فاطمیہ کو اہمیت دی، صرف اسی وجہ ہے کہ مجھے فاطمہ سلام اللہ علیہا نے مجھے اپنے دامن میں قبول فرمایا ہے اور مجھے یہ اتنا بڑا اعزاز حاصل ہوئے ہے. وہ کہتے ہیں کہ خواب میں ہی اپنے بیٹے کو بار نصیحت کی کہ جو اعمال آپ کرے یا نہ کرے وہ آپ کی گردن پہ، لیکن ایام فاطمیہ کو خدا کے لیے اہمیت دے دو، ان کو زیادہ سے زیادہ ان ایام کو پھیلانے کی و مصیبت حضرت فاطمہ زہرا و مصائب حضرت زہرا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی، اپنی زندگی میں اس عمل کو لاؤ. دیکھیے کہ یہ ہوتا ہے اہمیت فاطمہ زہرا. مادر ہے، ماں ہے. ایک ماں کے لیے اگر ان کے بچی یا بچہ جو بھی جتنا بھی خراب ہی کیوں نہ ہو، چرسی چور و خدا نہ خاصہ کچھ اور بھی ہو، ماں کے لیے ماں ہے. والد نے اگر اس کو گھر سے باہر نکالتے بھی ہے تو ماں انتظار کرتی ہے کہ والد کا
تھوڑی دیر آنکھ لگ جائے سو جائیں تاکہ اس بچے کو گھر کے باہر جو بیٹھا ہوا ہے اس کا آرام چپکے سے گھر کے اندر لا کے کسی کونے پہ چپکے سے سلا دو. یعنی کوئی ماں نہیں چاہتی کہ اپنے بچے جو ہے وہ گھر سے باہر رہے، رات کو گلی کوچوں پہ سوئیں. جب ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہو، وہ ماں ہو جو خدا آسمان سے جبرائیل کو ان کی والد کی وفات کے بعد ان کے گھر میں بھیجتے تھے، ان کی تسلی کے لیے گفتگو کے لیے بھیجا کرتے تھے. فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ فاطمہ ہوں جس کے گھر میں اگر فرشتہ داخل ہوتی تو با اجازہ لے کر داخل ہوتے ہو. فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ ماں ہوں جو رسول اللہ کافی دیر تک ان کے دروازے پہ سیدھا ہاتھ کو سینے پہ رکھے کو سلام کیا کرتے تھے. اگر وہ ماں ہو ہم سب کے لیے تو ہمیں بہت کچھ ان کے در سے حاصل ہو سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. عزیزان من، اگر آپ لوگوں کے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کی تھوڑا سا فضیلت کو، ویژگی های زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، خصوصیات و خوبی های فاطمه زهرا سلام الله علیها کو محسوس کریں گے، ہمیں ظہور آقای امام زمان کو ہم درک کر پائیں گے، ان کو محسوس کر پائیں گے. اگر آپ نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو محسوس نہ کرے، درک نہ کرے، ان کے احساسات کو، اذیتوں و تکلیفات حضرت فاطمہ زہرا کو محسوس نہ کر پائیں، نہ آپ عاشورہ کو محسوس کر پائیں گے، نہ آپ کو قدیر سمجھ میں آئیں گے، نہ آپ کو ظہور میں زمینہ سازی آپ کر پائیں گے. خدایا به حق اولاد فاطمه، به حق خود حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، ہم سب کو جزء انصار امام زمان قرار دے و انشاءاللہ ایسے ہی شخص بنے، انسان بنے جو باعث مسکراہٹ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہو. ہم ان کی زینت بنے بار الہ، ان کے لیے باعث اذیت نہ بنے. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.